السلام علیکم کلاس 3۔ آج ہم اپنے اگلے گریڈ 3 کے تیسرے سلسلے کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ اس میں ہم پہلے سلسلے میں خدا رب کا حکم مانے جو حمد ہیں وہ پڑھ چکے ہیں، اس کی ایکسپلینیشن بھی کمپلیٹ ہو چکی ہے۔ آج ہم اس کی سرگرمیاں اسٹارٹ کریں گے۔ تو پیج نمبر 3 پر ہے صفاتی نام۔ صفاتی نام ان ناموں کو کہا جاتا ہے جن میں اللہ تعالیٰ کی کوئی صفت ظاہر کی جاتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی خوبی ظاہر کی جاتی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی خوبی ظاہر کی جاتی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ صفاتی نام۔ جیسے الرحیم یعنی رحم کرنے والا، رحمان بہت مہربان، رحیم ہمارے اوپر رحمان ہے وہ۔ نئے الفاظ کے معنی لکھیے۔ الفاظ معنی: خالق معنی بنانے والا، تخلیق کرنے والا، ٹھیک ہے۔ رازق معنی رزق دینے والا، یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی ہمیں رزق نہیں دے سکتا، وہ چاہتا ہے تو ہمیں رزق ملتا، وہ نہیں چاہے تو ہمیں کچھ بھی نہیں مل سکتا۔ بوٹے یعنی پودے۔ حاکم معنی آقا یا مالک۔ پیج نمبر 4، یہاں پہ سرگرمیوں میں کچھ سوالات دیے گئے ہیں، سوالوں کے جوابات لکھیں۔ ہم کسے کہتے ہیں؟ ہم نے اللہ تعالیٰ کے 4 صفاتی نام ڈھونڈ کے لکھے۔ ابھی میں نے بتایا کہ 4 صفاتی نام ان ناموں کو کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی بھی خوبی بیان کی جاتی ہے۔ تو آپ نے اس نظم سے اللہ تعالیٰ کے ان ناموں کو ڈھونڈ کے لکھنا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی خوبی بیان کی جا رہی ہے، وہ نام لکھنے ہیں۔ نظم میں دیے گئے صفاتی ناموں کے علاوہ اللہ کے 3 نام سوچ کر لکھیے۔ اللہ تعالیٰ کے بہت سارے نام ہیں، ان صفاتی ناموں کے علاوہ جو نظم میں دیے ہوئے ہیں ان کے علاوہ کون سے نام ہیں وہ آپ نے لکھنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی دی گئی 5 نعمتوں کے نام لکھیے اور ان کی تصویریں اپنی کاپی میں بنا کر رنگ بھریے۔ اللہ تعالیٰ کی کون سی ایسی 5 نعمتیں ہیں جو ہمیں میسر ہیں؟ ویسے تو اللہ تعالیٰ کی ہمیں تمام نعمتیں میسر ہیں، شکر ہے اس کا، لیکن ہمیں کچھ 5 نعمتوں کے نام لکھنے ہیں، ان کی تصویریں بنانی ہیں اور اس میں رنگ بھرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تمام کام آپ نے اردو کی کاپی میں کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے یہ جو الفاظ معنی پیج نمبر 3 پر دیے گئے ہیں، پہلے آپ نے رب کا حکم معنی کا عنوان لکھنا ہے، ڈیٹ ڈالنی ہے، اس کے بعد اس عنوان کے بعد آپ نے اسی طرح کالم بنا کر الفاظ معنی کرنے ہیں، اور ساتھ ہی اسی طریقے سے آپ نے اس کے بعد آپ نے یہ تمام سوالات جو ہیں وہ اپنی اردو کی کاپی میں کرنا ہے۔ اب آ جاتے ہیں پیج نمبر 5 پر۔ پیج نمبر 5 سے لے کر پیج نمبر 7 تک جو بھی کام ہے وہ آپ نے اپنی اردو کی کتاب میں ہی کرنا ہے۔ 4 ایسی باتیں لکھیے جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، مثلا سچ بولنا، 1 2 3 4۔ کون سی ایسی 4 باتیں جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں وہ آپ نے لکھنی ہے، اور 4 ایسی باتیں لکھیں جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں، جیسے لڑنا جھگڑنا۔ یہ مثال دی ہوئی ہے، کوئی 4 باتیں یہاں لکھنی ہے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، اللہ کے نزدیک وہ اچھا عمل نہیں ہے۔ اسی طرح دائروں میں دیے ہوئے الفاظ کے ہم آواز الفاظ بنائیے، جیسے پھل، کل، جل، اس طریقے کے، جیسے میں نے 1 2 آپ کو بنا کے دکھایا، پھل سے ملتے جلتے، پھل، جل، کل۔ اسی طرح بنایا، اگایا، کھایا، ستایا، جہاں، کہاں، یہاں، وہاں، پھوٹے، بوٹے، ٹوٹے، چھوٹے، ٹھیک ہے۔ اس طرح کے ورڈس آپ نے، یہ جو ایروز کے نشان دیے ہوئے ہیں آپ کو، ان کے آگے آپ نے 4 ہر ورڈس کے ملتے جلتے الفاظ آپ نے اس کتاب میں کا ہی کام ہے، اور یہ آپ نے اپنی اردو کی کتاب میں کرنا ہے، ٹھیک ہے بیٹا۔ اب آ جاتے ہیں پیج نمبر 7 پہ۔ نثر بنانا: جب شعر کو جملوں میں لکھا جائے تو اسے نثر بنانا کہتے ہیں۔ جب ہم کسی شعر کو تفصیل سے لکھتے ہیں اس کے معنیوں کے ساتھ تو اسے کیا کہتے ہیں؟ نثر کہتے ہیں۔ جیسے یہ رب کا حکم معنی کے 2 شعر ہیں، پیدا کیا اس نے، خالق ہے وہ ہمارا۔ اب ان شعروں کی تفصیل اگر لکھتے ہیں، جیسے پیدا کیا اس نے، خالق ہے وہ ہمارا، نثر کیا ہے اس کے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہ ہمارا خالق ہے، یعنی تشریح کی ہم نے ان شعروں کی، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ نثر کہتے ہیں۔ دوسرے شعر کی نثر اپنی کاپی میں لکھیے۔ اب دوسرا شعر ہمارا کیا ہے؟ کھانا دیا اس نے، رازق ہے وہ ہمارا۔ اسی طرح آپ جیسے یہاں پر آپ جیسے 2 شعر لکھیں، اسی طرح آپ وہ 2 شعر لکھیں گے، اور آپ نے یہاں پہ نثر کی ہیڈنگ ڈالنی اور لکھنا ہے، پیدا کیا، رازق، کھانا دیا، وہ ہمیں کھانے کو دیتا ہے، اور وہ رزق دینے والا ہے ہم۔ یہ ان 2 شعروں کی نثر ہو گئی۔ سوال نمبر 7،
دیے گئے الفاظ کے حروف الگ کیجیے. یہاں پہ کچھ الفاظ دیے ہوئے ہیں, ان کے حروف الگ کر کر کے لکھنے ہیں, حروف کو توڑ کے لکھنا ہے. یہ تمام کام آپ نے اردو کی کتاب میں کرنا ہے اچھے خوشخط انداز میں. انشاءاللہ اگلی کلاس میں نئے عنوان کے ساتھ پھر ملیں گے. جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.